السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی زہاک تنویر آپ سب کا اس لائیو فیس بک ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں جو چرچا چل رہی ہے، جو ڈسکشن چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ آج پی ایف آئی کو پکڑا گیا ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کو اور ہم کو بھی پکڑا جائے گا۔ ایک قسم کا نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ آج پی ایف آئی کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی۔ تو میں اس ویڈیو میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب دوں کہ آج پی ایف آئی کے ساتھ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہو، تو ضروری نہیں آپ کے ساتھ ہو۔ کیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اور دوسرا، ایک ہمارے ساتھی ہیں حیدرآباد کے، انہوں نے واٹس اپ کر کے، سید احمد کر کے، انہوں نے خاص طور پر وہ صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ زہاک بھائی پلیز گائیڈ کریے مسلمانوں کو، مسلمان بچوں کو، کہ یہ ہر 2 دن میں کوئی پارٹی آتی ہے، کوئی مولوی آ جاتا ہے اور پھر آ کر جو ہے یہ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پولیس ان کو پکڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، جو نوجوان بچے ہوتے ہیں، جن کا کریئر بننا ہوتا ہے، ان کا کریئر خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گائیڈنس دیجیے۔ تو انشاءاللہ میں یہ 2 چیزیں جو ہے انشاءاللہ ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ پی ایف آئی کے ساتھ ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو یہ منجن بیچا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم چرچا کریں گے۔ دوسرا، نوجوانوں کے لیے کچھ پوائنٹس، کچھ نصیحتیں انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو تنظیمیں یا جماعتیں، جو آرگنائزیشنز جو بچوں کو ریڈیکل کر کے کوئک سولوشن دینے کے چکر میں اور پھر ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ بس اب کل جو ہے کیا کہتے ہیں خلافت آنے والی ہے، اس طرح کا جو بتا کر جو ہے نوجوانوں کو برباد کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے، یہ جب ہوا پی ایف آئی کے ساتھ، ویسے تو پچھلے جمعرات کو یعنی وینسڈے کی شام کو اور تھرسڈے مارننگ جو ہے یہ خوشخبری ملی تھی کہ پی ایف آئی کے تقریباً 100 کے اوپر لوگوں کو، کیڈر ممبرز اور آفس بیررز جو ہوتے ہیں، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈسکشنز اور چرچے چل رہے تھے، اور این آئی اے نے جو ریڈ کی ہے، اور این آئی اے کی ریڈ کے بعد جو چیزیں ریکور ہوئی ہیں پی ایف آئی کے پاس سے، مجھے لگتا ہے کہ وہ این آئی اے کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہی کچھ انہوں نے ریکور کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، آئی ڈی یعنی کہ بام بنانے کے بام مینولز جو ہے پی ایف آئی کے آفس سے نکلے۔ اب یہ مت کہیے کہ بھائی ارے ایسا جھوٹی باتیں ہیں، الزام لگا رہے ہیں، فلاں ڈھمکا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں، یہ پرابلم ہے، آپ پرابلم کو ریکگنائز کریں گے تو پھر آپ سولوشن نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پرابلم کو ڈینائی کر دیں گے شروع سے، نہیں ہم کرتے نہیں، ہم ایسے ہے ہی نہیں، ہم ایسے ہے ہی نہیں، اگر آپ پہلے سے ہی جو ہے اس چیز کو ڈینائی کر دیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ سولوشن نکال ہی نہیں سکتے، اور پھر یہ جو ویشس سائیکل ہے چلتی رہے گی، اور پھر آپ جو ہے اسی سائیکل کا حصہ بن کے رہیں گے۔ اسلام بھی بدنام ہوگا، رسول بھی بدنام ہوں گے، قرآن بھی بدنام ہوگا، اور پھر آپ کی آئیڈینٹی بھی بدنام ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ جو پرابلم ہے، یہ پرابلم کو سب سے پہلے آپ کو ریکگنائز کرنا ہوگا کہ بھائی ہاں یہ پرابلم ہے، اور میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کیونکہ تقریباً 20 سال میں نے گزارے ہیں مختلف تنظیموں، آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور میں نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے لوگوں کو، میں نے بچوں کو ریڈیکل ہوتے دیکھا، میں نے بچوں کو جیل جاتے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک قسم کا درد میرے دل میں ہے کہ یہ جو ایکسپلائٹیشن مسلمانوں کا ہوتا ہے، مسلمان بچوں کا خاص طور پر، یہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ریکگنائز کرنا ہوگا کہ یہ ریڈیکلائزیشن کا پرابلم ہے، اور پی ایف آئی جیسی تنظیمیں یہ پرابلم کو ایکسپلائٹ کی ہیں۔ تو پی ایف آئی کے اداروں پر اور آفیسز پر جب ریڈیں ہوئی ہیں تو ان ریڈز میں این آئی اے نے آئی ای ڈی بنانے کے مینولز تک ان کو ملے ہیں، غزوہ ہند کی کتابیں ملی ہیں۔ اب یہ بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، غزوہ ہند کے اوپر یہ لوگ بات نہیں کرتے کیونکہ غزوہ ہند تو بھائی ہمارے بچے، یہ اخوانیوں کے بچوں کے زبان پہ چڑھا ہوتا ہے غزوہ ہند، اسرار احمد کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے غزوہ ہند کے قصیدے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی پرابلم ہے۔ تو غزوہ ہند کے ان کو لٹریچر اور میٹیریل ملا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کو ملی ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ این آئی او کو ایسی بہت ساری چیزیں ملی ہیں جو ان کے ایکسپیکٹیشن کے اوپر ہی نکلی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے چلتے ہوئے گورنمنٹ نے
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर, पीएफआई के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी, बैन लगा दिया सीधा सीधा 5 साल का। ठीक है, तो ये जो बैन लगा, बैन लगने के बाद जो है एक नैरेटिव आना शुरू हो गया, वो ये कि आज पीएफआई के साथ हुआ है, कल अहले हदीस के साथ भी हो सकता है, परसों रजा एकेडमी के साथ भी हो सकता है, तरसों जो है तबलीगी जमात के साथ हो सकता है, फिर जो है नरसों उसके साथ हो सकता है, इसके बाद उसके साथ हो सकता है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो देखिए भाई, अगर गवर्नमेंट को पकड़ना होता इस तरह से, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मंडी से सब्जी जिस तरह से लाते हैं, इस तरह से गवर्नमेंट जो है लोगों को पकड़ रही है, अगर ये वाकई में अगर ये चीज होती तो अब तक पीएफआई अब तक कैसे चलता? ठीक है, 2006 में शुरू हुआ, 2022 तक कैसे चलता पीएफआई, बताओ। अच्छा, मैं ट्विटर पे काफी एक्टिव हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल्स भी मेरे पब्लिश होते रहते हैं, तो लोगों के कमेंट्स और सेंटिमेंट्स भी मैं गौर करता रहता हूं। बीजेपी के खुद चाहने वाले लोग, मोदी के खुद चाहने वाले लोग ये एतराज कर रहे थे, ये यानी कि ये गिला कर रहे थे हुकूमत से कि पीएफआई अभी तक क्यों नहीं पकड़ी गई। ठीक है, तकरीबन 1 साल से ये गिला उनके जहनों में चल रहा था कि अभी तक आपने पीएफआई को क्यों नहीं पकड़ा, अभी तक आपने पीएफआई के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया। और यही बात का भर्रा जो है पीएफआई हमेशा से बताती आई है कि हम सीधे हैं, तभी तो बीजेपी जैसी हुकूमत भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये भी जो है ना आप चौड़े होकर घूम रहे थे, और फिर बीजेपी के चाहने वाले भी गिला कर रहे थे कि भाई आप अभी तक क्यों नहीं पकड़े इन लोगों को। तो एक चीज यहां समझने की ये है कि अगर इस तरह से ऐसे ही अगर उठाना होता तो पहले ही उठा लेते थे, पहले ही पीएफआई बंद हो जाती थी, और फिर इन लोगों को सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलता था और इनको चौड़े होने का भी मौका नहीं मिलता था। मगर ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने और हुकूमत की एजेंसियों ने बाकायदा प्रॉपर तरीके से एक ही दिन में 1 बजे से 5 बजे तक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट स्टेट एजेंसियों के साथ और ईडी के साथ करना कोई मजाक नहीं है। ठीक है, ये आप रेंटिंग मत करिए, ये रोना बंद करिए आप कि भाई नहीं मासूमों को पकड़ रहे हैं, ये हो रहा है, ईडी का डर, वो सब जो है वो बकवेबाजी बंद करिए और इस चीज को रैशनली और लॉजिकली देखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये कोई आसान चीज नहीं है कि रात के 1 बजे से 5 बजे के बीच में जो रेडें हुई हैं, जो पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, किस घर में है, घर में कौन सा रूम में सोता है, सब पता है उनको। ये जो उठाया गया, इसका मतलब ये है कि हुकूमत इनके पीछे बहुत टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ऐसे ही नहीं उठाया उनको, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक अच्छा इस घर में रहता है, किस कमरे में रहता है, कहां सोता होगा, ये सब चीजें। उसके बाद जाकर इनकी फंडिंग कहां से आती है, इनका माइंडसेट क्या है, इनका क्या कहते हैं ये आइडियोलॉजी क्या है इनकी, ये सारी चीजें उन्होंने पहले पूरी स्टडी की, उसके बाद जाके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रिया में मेरे कुछ जानने वाले हैं काउंटर टेररिज्म में, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रिया को 40 साल लग गए इखवानियों को बैन करने, 40 साल लगे उनको बैन करने के लिए। तो ये जो इखवानी तंजीमें होती हैं, ये जो खारजी तंजीमें होती हैं, इनका जो वर्किंग पैटर्न होता है वो यही होता है कि ये लोग बड़ी चालाकी के साथ काम करते हैं, कोई सुराग नहीं छोड़ते, कोई जो है ऑप्शन नहीं छोड़ते। ठीक है, ताकि जो है उनको पकड़ा जाए इलीगली। मगर हर मुजरिम जो है कहीं ना कहीं सुराग छोड़ देता है। तो इनकी जो फंडिंग्स हुई है, इसके ऊपर काफी इन्होंने निगरानी की और रडार में इनको रखा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक शख्स था केरला का शायद, अब्दुल करके, ये जो है ओमान की कंपनी में काम करता था। ठीक है, और उस कंपनी के 4 डायरेक्टर्स थे, जिसमें से 2 चाइनीज और 2 केरलाइट्स थे, 2 मलयाली थे। और ये जो चाइनीज थे, तो ये शख्स जो था अब्दुल रऊफ, ये 2 बार जो है चाइना जाकर आया और पूरा इन्होंने बाकायदा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि 1 करोड़ के करीब इसने पैसे जमा किए थे चाइना से। तो ये भी जो है आप लोगों को जानना जरूरी है। मैं एक दोस्त को बता रहा था, उन्होंने बड़ा ताज्जुब किया कि ये जो प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, पत्थरबाजी और ये जो हुकूमत के खिलाफ में मुसलमानों को आगे रखकर पीछे से जो किया जाता है, मुसलमानों के कंधों पर चढ़कर जो हुकूमत को टारगेट किया जाता है, इसके पीछे मेरे भाइयों चाइना का और कम्युनिस्टों का हाथ होता है। ठीक है, ये आप जहन में रख लीजिए चीज को।
لوگ ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں، نہیں 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 بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ابے کچھ نہیں، تمہارے کندھوں کے اوپر چڑھ کر یہ کمیونسٹ اور یہ چائنا اور یہ پاکستان یہ تمہارے کندھوں پہ چڑھ کر جو ہے انڈیا کو اکانومیکلی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ خواہ کے جذبات میں آ کر ایموشنل ہو کر جو ہے بس ہوا کے ساتھ نکل جاتے ہیں. تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ جو پکڑا گیا ہے وہ پورا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا. اگر ایسے ہی اٹھانا ہوتا کسی کو بھی تو پی ایف آئی کے کئی ایسے سمپتائزرز ہیں جو آج بھی میں دیکھ رہا ہوں ان کو سوشل میڈیا کے اوپر، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں پی ایف آئی کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، باقاعدہ جو ہے ہائی ٹیک پوسٹرز اور یعنی کہ ایڈوانس ایچ ڈی پوسٹرز بنائے جا رہے ہیں. تو اگر پکڑنا ہوتا تو ان کو بھی پکڑ لیتے. یہ تو کھلم کھلا گھوم رہے ہیں. چونکہ وہ آفس کیڈر کے آفس ممبرز نہیں تھے اور کیڈر ممبرز نہیں تھے، ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا. تو پوائنٹ آپ یہاں پہ یہ سمجھنے کی کوشش کریے، ایسے ہی اگر پکڑنا ہوتا، ایسے ہی اگر اٹھانا ہوتا تو آج پی ایف آئی کا نام لینے والے سب اندر چلے آتے. ایسے تو کئی حیدرآباد کے ہے اصلاحی فلاحی پتہ نہیں کیا کیا، پی ایف آئی کا تو بھائی یہ کالجوں میں جا کر جو ہے پی ایف آئی کا پروموشن کر رہے تھے. پولیس نے نہیں پکڑا ان کو، پولیس نے نہیں پکڑا. کیوں نہیں پکڑا پولیس نے؟ کیونکہ یہ پراپر جو ہے جو ایک ہائرارکی ہوتی ہے اس کے ممبر نہیں تھے. تو یہ پوائنٹ آپ سمجھیے. اور یہ جو منجن ہے کہ آج ان کے ساتھ ہوا کل تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ اصل میں پرانا جو ہے کانگریس کا منجن ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے آپ. اور یہی کہہ کر کمیونسٹوں نے اور کانگریس نے مسلمانوں کو اپنے تلووں کے نیچے رکھا، یہی کہہ کر کہ بی جے پی تمہارا قتل کر دے گی، ہندو تمہیں مار دیں گے، ہندو ایسا کر دیں گے، ہندو ویسا کر دیں گے. یہ خوف اور ڈر بتا کر اپنے آپ کو مسیحا بتا کر ہم کو مسلمانوں کو انہوں نے اپنے تلووں کے نیچے رکھا. ٹھیک ہے. میکزیمم کیا بنے مسلمان کانگریس کے رول میں؟ ہاں، وائس پریزیڈنٹ اور یہی تو بنے، اور کیا بنے. تو بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب جو ہے ان کی خرافات ہیں. آپ بالکل ان باتوں میں مت آئیے، خواہ کے اب ایموشنل مت ہوئیے. ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ خواہ معصوموں کو پکڑا جائے گا، بچوں کو پکڑا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جب ہندوستان اور پاکستان کا پارٹیشن ہو رہا تھا اس ٹائم پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ جو ماشاءاللہ بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپوز کیا تھا پاکستان کے پارٹیشن کو. تو اس ٹائم پر جناح اور نہرو بڑے یعنی فور فرنٹ میں تھے انڈیا پاکستان کو بنانے میں اور انڈیا کو توڑنے میں. تو ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. تو اس ٹائم پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے تھے کہ یہ سب باتوں میں مت آؤ، کیونکہ اس ٹائم پہ بھی اسی طرح سے نیریٹو سیٹ کیا گیا تھا، ہندو تمہیں مار دیں گے، ہندو تمہیں مار دیں گے، ہندو تمہیں مار دیں گے. انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ، اس ٹائم پہ 10 کروڑ تھے، آج 25 کروڑ ہے. تو انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ مسلمانوں کو مارنا معمولی بات ہے، ہاں ایسے کیسے مار دیں گے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، ہندو دیکھیے ہمارے برادران وطن ہے، ہمارے ہندوستان، ہمارے آپ بھی رہے ہیں، ہم بھی رہے ہیں ان کے ساتھ. دیکھیے اوور دا ٹائم کچھ آرگنائزیشن ریڈیکل ہوئی ہیں، مگر اوور آل اگر آپ ہندو کو دیکھیں گے، جس کے ساتھ آپ آفس میں کام کرتے ہیں، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے دکان پر آپ جا کر جو ہے راشن پانی خریدتے ہیں، ان کا ان چیزوں سے زیادہ کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. دال پپو پاپڑ کھانے والے لوگ، پپو مانے کے دال کو کہتے ہیں تیلگو میں، تو دال پاپڑ کھانے والے لوگ، ٹھیک ہے، دہی شکر کھانے والے لوگ، ان کے اندر اتنا نہیں ہوتا کہ سب کے سب مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ہوا کریٹ کی گئی ہے، یا یہ انڈیا پاکستان کے پارٹیشن کے ٹائم پر بھی اسی طرح سے ہوا کریٹ کی گئی تھی کہ ہندو تمہیں مار دیں گے، ہندو تمہیں مار دیں گے. ٹھیک ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ایسے کیسے مار دیں گے؟ فالتو کی باتیں ہیں سب یہ. ٹھیک ہے. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جینوسائیڈ ہونے والا ہے انڈیا میں، جینوسائیڈ ہونے والا ہے. گریگوری اسٹینٹن کی رپورٹ اٹھا کے لے گئے ہیں الجزیرہ نے جو پبلش کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی جینوسائیڈ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ وہی الجزیرہ ہے جس نے سیریا اور لیبیا پیدا کیا. ٹھیک ہے. سیریا اور لیبیا کے پروٹیسٹ پتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ سیریا اور لیبیا کے پروٹیسٹ کے ٹائم پر یہی الجزیرہ ہے جس نے ایمپلیفائی کیا. اور یہی جو قرضاوی جو کچھ دن پہلے مر گیا، تو اسی قرضاوی کے فتووں کو انہوں نے پبلسائز کیا. اور یہی قرضاوی ہے جس کے ہاتھوں کے اوپر سیریا اور لیبیا کے مسلمانوں کا خون اس کے ہاتھوں پہ ہے. اسی لیے فتوے دیے تھے کہ معمر قذافی کے سینے پر چڑھ کر اس کو مارو،
بشر کے خلاف بغاوت کرو، اس کے خلاف بغاوت کرو، اس کے خلاف بغاوت کرو، بحرین کے بارے میں اس نے کہا. تو بہرحال یہ بڑا مجرم آدمی تھا، وہ مر تو گیا ہے مگر اس کا جو زہر ہے وہ آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ الجزیرہ نے پروموٹ کیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہونے والا ہے. تو اس ٹائم پر میں نے بھی یہ بات جو ہے ٹویٹ کی تھی کہ ہندوستان کی آزادی کے وقت جتنے مسلمان تھے اور انڈیا پاکستان کے پارٹیشن کے وقت جتنے مسلمان تھے 8 یا 9%، آج 15% ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، 15-16% ہو گئے. تو گھٹے کہاں، ابھی الٹا بڑے ہیں. تو یہ ڈی مورلائز کرنے والی جو باتیں یہ اخوانی اور جو خارجی تنظیمیں جو ایک نیریٹو سیٹ اپ کرتے ہیں پھر آپ کو جو ہے منتشر کر دیتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایسی خبریں سن سن کر اتنا ڈی مورلائز ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ انڈیا جائیں یا نہ جائیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے لوگوں کو یعنی کہ ڈی مورلائز کر دیا گیا مسلمانوں کو خاص طور پر. یہ تو یہاں رہنے والے مسلمان ہیں، این آر آئیز جو ہمارے یہاں سعودی میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، کویت میں رہتے ہیں. اب وہ مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا میں زمانے سے رہ رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. مطلب وہ ایک عجیب پروپیگنڈے کا شکار ہے. اور یہی پروپیگنڈا ہمارے ساتھ نہیں، ہندوؤں کو بھی کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کو بھی ریڈیکل کیا جاتا ہے اسی پروپیگنڈے کے ساتھ کہ مسلمان تمہارا قتل کر دیں گے، مسلمان تمہیں مار دیں گے. تو یہ چیز جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو جو نیریٹو بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے، پی ایف آئی کے ساتھ، کل آپ کے ساتھ ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ نہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں. میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں؟ نہیں. کیا آپ نے حکومت کے خلاف جو ہے تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں. کیا آپ نے حکومت کے خلاف کوئی بیان دیا ہے؟ نہیں. کیا آپ نے لوگوں سے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرو اور روڈوں پر نکلو اور جو ہے پبلک پراپرٹی خراب کرو؟ نہیں، آپ نے نہیں کیا نا. کیا آپ کی جماعت نے کیا ہے؟ کیا آپ نے کیا ہے؟ کیا آپ کی تنظیم نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. تو ٹینشن مت لیجئے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ٹینشن مت لیجئے. جیسے کہہ رہے ہیں نا آج ان کے ساتھ ہوا پی ایف آئی نے باقاعدہ نوجوانوں کو ریڈیکلائز کیا. آپ نے کیا؟ آپ کی تنظیموں نے کیا؟ نہیں کیا. پی ایف آئی کے دفتروں میں آئی ڈی اور بوم مینولز ہیں. پی ایف آئی کا افیلیشن جو ہے جسٹس فار آل جو ایک تنظیم ہے جو امریکہ سے چلتی ہے اور جس کا بانی جو ہے پاکستانی جماعت اسلامی کا آدمی ہے عبد الملک مجاہد، تو یہ لوگ چلاتے ہیں سارا پورا جو ایک نیٹ ورک ہے. تو آپ کا تو ایسا کچھ تعلق نہیں ہے نا، تو کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں خامخواہ کے؟ تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. یہ سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہم یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں. آج گجرات میں ہوا، کل تمہارے ساتھ ہوگا. آج یہاں ہوا تو کل تمہارے ساتھ وہاں ہوگا. آج ان کو پکڑا گیا ہے، کل تم کو پکڑا جائے گا. کیوں پکڑا جائے گا بھائی؟ مدرسے آج بھی چل رہے ہیں الحمدللہ، مساجد آج بھی اوپن ہیں. ابھی تو مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں ماشاءاللہ، مسجد بنا رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، مدارس بھی بن رہے ہیں، مساجد بھی بن رہے ہیں، مسلمان عبادت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اتنے لاکھوں مسلمان ہندوستان سے ہر سال سعودی عرب کو آتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں ہے معمولی بات. آپ اس کو ڈاؤن پلے مت کریے. ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہے. صبح شام سینہ پیٹنے سے، واویلا کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں مجھ کو کہ تم چاپلوس ہو، تم جو حکومت کے جو ہے چاپلوس ہو، تم عربوں کے غلام ہو، بوٹ لکھ کرو یہ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح سینہ پیٹ پیٹ کر واویلے نہیں کرتے، اور ہم ان کی طرح جو ہے قوم کے نام پر چندے جمع نہیں کرتے، اور ہم ان کی طرح جو ہے قوم کا نام بتا کر، مسلمانوں کے ظلم اور گھاؤ بتا کر ہم چندے جمع نہیں کرتے ہیں. اس لیے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ایسے نیریٹو کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے جو ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ بالکل یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آج پی ایف آئی کا ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ صحیح دین جو ہے اس پر عمل کریے، اور اللہ نے جیسے قرآن میں سورہ نور کی آیت ہے کہ آپ توحید پر رہیے، شرک مت کریے اور عمل صالح کریے، نیک اعمال کریے، اچھے اعمال کریے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیک کیئر کر لے گا. ٹھیک ہے، اور جو لوگ اللہ کے دین کا استعمال کرتے ہیں پالیٹکس کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، پالیٹکس کے لیے، جو اللہ کے دین کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے دین کو ایسے لوگوں سے دور رکھیے. تو آپ اللہ کے دین کو بچائیے، اللہ آپ کی جان و مال بچا لے گا. بس یہی ہے. کیونکہ لوگ مجھے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی آر ایس ایس کو بین کرنے کی بھی بات کرو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آر ایس ایس جو ہے وہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے،
ہمارا ہیڈ ایک وہ تنظیمیں، وہ جماعتیں ہیں جو اللہ کے دین کو استعمال کرتی ہیں، قرآن کا استعمال کرتی ہے، رسول کے نام کا استعمال کرتی ہے اپنی سیاست کے لیے، وہ ہمارا ہیڈ ہے. تو اللہ کے دین کو کلین کرنا ایسے لوگوں سے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کریں گے تو اللہ ہمارا ٹیک کیئر کر لے گا انشاءاللہ. اب وہ ہندو مذہب کا استعمال کون پالیٹکس کے لیے کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، آر ایس ایس ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ان کو استعمال کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، وہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں بار بار یہی بتاتا ہوں کہ بھائی ہمارا جو دین ہے اس کو آپ خالص کرنے کی کوشش کریے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی جان مال عزت سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لے گا. ٹھیک ہے، تو ایک بات ہو گئی. اچھا، اور ایک بات جو میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ ہر 2 دن میں جو تنظیمیں آتی ہیں، جماعتیں آتی ہیں، کوئی لیڈر آ جاتا ہے ان کا، اور پھر وہ آ کر کوئی بیان بازیاں کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہو کر جو ہے بعد میں جب نقصان ہوتا ہے تو کئی مسلمان بچوں کا نقصان ہوتا ہے. اسی رمضان میں یہی پی ایف آئی کا ایک لیڈر تھا جس کو اریسٹ کیا گیا الحمدللہ، اس کا نام تھا محمد شکیف شاید. تو اس کے بیان میں نے سنے. ٹھیک ہے، ہلکی سی داڑھی ہے اس کی، تھوڑا سا ویٹڈ ہے. تو اس کی میں نے جو ہے ویڈیو دیکھی تھی. کیا کہہ رہا تھا یہ کہ جو ہے آپ یہاں بیٹھ کر جو ہے رمضان میں افطاری کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچے آئی آئی ٹی اینس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، فلاں فلاں جیلوں میں ہیں، آپ کے واسطے جیلوں میں ہیں، آپ کے واسطے جیلوں میں ہیں، اگر آپ ان کے لینے اٹھیں گے تو کیسا، اس طرح کا جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا. تو میں سوچا کہ بھائی تو وہاں اسٹیج پہ ٹھہر کے جو ہے افطار پارٹیوں میں جو ہے کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اور پھر اس طرح کا بیان کر رہا ہے. تیرے اسی باتوں کی وجہ سے اور اسی بیانوں کی وجہ سے مسلمان بچے جیل گئے ہیں. وہ جو آئی آئی ٹی این بچے، ڈاکٹر بچے، انجینئر بچے جو قوم کا مستقبل تھے، قوم کا، ملک کا مستقبل تھے. ٹھیک ہے، قوم کے ساتھ ساتھ ملک کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. ملک کا مستقبل تھے، ملک کے لیے وہ ایک پروڈکٹیو بن سکتے تھے، اور ملک کی اکانومی میں اور ملک کے پروگریس میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہو سکتا تھا. مگر کیا کیا تم نے؟ ان کو پروٹیسٹ میں لے گئے، دھرنوں میں لے گئے، ڈیمونسٹریشنز میں لے گئے، لے جا کر جب وہ اریسٹ ہو گئے، پکڑے گئے بچے، وہ ان کے اوپر جب سیڈیشن کے چارجز لگ گئے، ان کے اوپر لگ گئے. تم تو وہاں پہ افطار پارٹی میں ٹھہر کے بڑے بڑے ڈینگے مار رہے ہو، بچے تو اندر گئے، تمہاری وجہ سے گئے. ٹھیک ہے، اب انہی بچوں کے نام پر تم چندے وصول رہے ہو، اور انہی بچوں کا جو ہے رونا رو کر تم جو ہے قوم سے چندے بٹور رہے ہو، اور پھر وہ چندے تھوڑے بچوں کے نام پر جاتے ہیں، باقی کے چندے پھر ان کے جو ہے سینسٹر ایکٹیویٹیز کے اوپر لگ جاتے ہیں. اس لیے پی ایف آئی جیسی تنظیم کو بین کرنا بہت ضروری تھا. پی ایف آئی کو بین کرنے سے سب سے بڑا فائدہ اگر ہوا ہے تو مسلمانوں کو ہی ہوا ہے. بات یاد رکھیے آپ میری، سب سے بڑا فائدہ اگر ہوا ہے تو مسلمز کو ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے پڑھے لکھے قابل بچوں کو پروٹیسٹوں میں لے جاتے، پکڑواتے، ان کے نام پر بھی چندے وصولتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے. تو یہ جو لوگ اٹھتے رہتے ہیں، ہر 2 دن میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم کو کچھ کرنا چاہیے، ہم کو کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. نہ دین کا صحیح علم ہوتا ہے، نہ منہج کا صحیح علم ہوتا ہے، اور علماء کی تو بےزتیاں ایسے کرتے ہیں علماء کو، سرکاری ملا، درباری ملا، چاٹوکار، بوٹ لکھ کر، یہودی ایجنٹ، سعودی ایجنٹ، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے جو ہے نا علماء کو بدنام کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے علماء کو اس طرح کے نام رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور جب پولیس آ کے ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ علماء کے گستاخ لوگ ہیں. یاد رکھیے آپ، علماء کی بڑے بڑے علماء کی گستاخی کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے علماء کے بارے میں، کہ چاٹوکار ہے، بوٹ لکھ کر ہے، یہودی ایجنٹ ہے، سعودی ایجنٹ ہے، اس طرح کے نام لگاتے ہیں علماء کے اوپر. یاد رکھو علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء کے وارث کے بارے میں تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو پھر تمہارے اوپر تو آفتیں آئیں گی. اور یہ جو نئے اٹھا کے لے گئے نا، وہی آفت ہے. یاد رکھو میری بات. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے علماء سے کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ ملک سے کاٹتے ہیں. آپ کے خود کے ملک سے آپ کو کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے، کہیں گے ریپستان ہے، لنچستان ہے، وہ ہے، یہ ہے. خود کے ملک سے آپ کو کاٹیں گے، علماء سے آپ کو کاٹیں گے، عرب ملکوں سے آپ کو کاٹیں گے، کہیں گے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے قوم کے. عرب ملکوں سے آپ کو کاٹیں گے، علماء سے آپ کو کاٹیں گے، آپ کے ملک سے آپ کو کاٹیں گے. آپ کا جو کریئر ہے، آپ کا گھر بار جو اس سے چلنے والا ہے، اس سے آپ کو کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے، اور نوجوان بچے کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے، یہ بتا کر جو ہے آپ کو ریڈیکلائز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بچے ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں، گرم خون ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں،
دماغ زیادہ جو ہے میچور نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، بے صبراپن بہت ہوتا ہے. اور خوارج کی یہی نشانی ہے نا. صحابہ کے دور میں جو خوارج اٹھے تھے ان کے بارے میں یہی ہے کہ جوان ہوتے ہیں اور جو ہے جذباتی ہوتے ہیں. تو یہ بچے جو ہے آئی ایس آئی ایس کا بھی جب فتنہ اٹھا تھا، اکثر بچے کیوں گئے وہاں پہ، اس کا ریزن یہی ہے کہ کم عقل، کم سوچ، امیچور. اب ایسے بچوں کو آپ ریڈیکلائز کرنا کتنا آسان ہے، یہ لوگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے مولوی. اب یوسف قرضاوی کا آپ دیکھ لیجئے، اس کے فتوے ہیں کہ سوئسائڈ بومبنگ حلال ہے، کر سکتے ہیں سوئسائڈ بومبنگ، اور گریٹسٹ جہاد ہے. ٹھیک ہے، اور خود کیسا مرا وہ؟ نیچرل ڈیتھ، قطر میں، لگژریس ولا میں. ٹھیک ہے، اب بھائی گریٹر جہاد تھا، بڑا جہاد تھا، تو خود جاتا سوئسائڈ بومبنگ کرنے کے لیے، نہیں گیا. سیریا میں، لیبیا میں، فلسطین میں پتہ نہیں کتنے بچوں کو اس نے یہی فتوے دے دے کر جو ہے مروا دیا. اور آج جو ہے خود نیچرل ڈیتھ مرا 96 ایئرز جی کر، 96 ایئرز جی کر. 20 سال کے بچوں کو ایسے فتوے دے کر اس نے مروا ڈالا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو مولوی ہوتے ہیں، اخوانی مولوی، جو خارجی مولوی ہوتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، اخوانیوں کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت ماڈرن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو دکھیانوس بتا دیں گے، داڑھی والوں کو دکھیانوس بتا دیں گے، علماء کو دکھیانوس بتا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بتا کر جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نوجوانوں کو ریڈیکلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بڑے ماڈرن بتائیں گے، خشخشی داڑیاں، سوٹ ووٹ پہنے ہوئے، بعض کی تو داڑیاں بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ایس آئی او، جماعت اسلامی، سیمی وغیرہ، ان سب کو دیکھ لیجیے آپ، بڑے اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دو انگریزی لفظ ڈال دیں گے بیچ بیچ میں. ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے رہیں گے. ہاں، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ سب جو ہے نا ان کے شبڑے بازیاں ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب نوجوانوں کو امپریس کرنے کے لیے، انفلوئنس کرنے کے لیے. پھر دھیرے 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 کر کے جو ہے اسی طرح سے لوگ ریڈیکلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. باتیں تو یہ سب اکانومی کی، ٹیکنالوجی کی، فلاں کی، ڈھمکا کی کرتے ہیں، مگر یہی ٹیکنالوجی اور اکانومی اگر عرب کنٹریز لینا شروع کریں تو پھر ان کو دجال یاد آتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو دجال یاد آتا ہے، مہدی یاد آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے قوم کو پست کرنے میں، قوم کو برباد کرنے میں، قوم کو ریڈیکلائز کرنے میں اور قوم کو گمراہ کرنے میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے، یہ اخوانی اور خارجی مولویوں کا. تو ان سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے بچوں کو بچانا بہت ضروری ہے. تو اس کا سولوشن یہی ہے کہ جو ٹریڈیشنل علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جڑ کے رہیے. ان کے بارے میں لوگ یہی پھیلاتے ہیں، ارے یہ تو حیض نفاس کے علماء ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو کرنٹ افیئرز نہیں معلوم ہے. یہ تم جو ہے جو واٹس ایپ پر، فیس بک پر 2-4 ویڈیوز دیکھ کر اپنے آپ کو کرنٹ افیئرز کا ایکسپرٹ سمجھنے لگتے ہو. ٹھیک ہے، ایک دن بکرا منڈی میں نظر آتے ہو، ہاں ایک دن جو ہے آپ بیگن وائنز کے نام پر ویڈیو بناتے ہو، تیسرے دن جو ہے نا مندی کھانے بھی جو ہے آپ ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہو، اور فورتھ دن آ کر جو ہے آپ ورلڈ پالیٹکس بات کرتے رہتے ہو. تو اب لوگ سن بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا جو ہے مسئلہ ہے. اور پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں چائے ٹپری پر بیٹھنے والے، نالوں کے کنارے بیٹھنے والے، یہ سب بیٹھ کر جو ہے نا پولیٹیکل گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سن بھی رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور علماء کے بارے میں کہتے ہیں ان کو کیا معلوم ہے کرنٹ افیئرز، یہ تو حیض نفاس کے علماء ہیں، ان کو جو ہے دین سے دوری ہے، بزدل ہے، یہ بیکار عالم ہے. کیوں بیکار عالم ہے بھائی، کیوں بیکار عالم ہے؟ کہتے ہیں جہاد کے بارے میں نہیں بولتے. آج اتنا دم ہے تو تم بولو جا کے. نہیں، ان کو بس بیٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے، تماشا ہی ہوتے ہیں، دیوار پہ کی بلیاں ہوتی ہیں سب. یہ عالم بزدل ہے، وہ عالم بزدل ہے، انہوں بزدل ہے، انہوں بزدل ہے، انہوں بوٹ لکھ کر، انہوں چاٹوکار ہے. یہ سب دیوار پہ کی بلیاں ہوتی ہیں، بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بولے، کوئی اور لڑے، یہ بیٹھ کے دیکھیں گے. وہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب اللہ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کہ جاؤ فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کی طرف، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے؟ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑو، ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں. وہ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ چاہتے ہیں علماء بولے، علماء لڑے، حکام لڑ لیں آپس میں، آپ ہم لڑ لیں، سب لڑ لیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے کسی چائے ٹپری پر بیٹھ کر یا پھر جو ہے نالے کے کنارے سگریٹ مارتے ہوئے جو ہے ٹپڑیاں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے چلر لوگوں کو، میری زبان تھوڑی سی نکل جاتی ہے کبھی کبھی، معاف کرنا، مگر یقین مانی اتنا اریٹیشن ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر. نہ خود کے گھر والوں کے لیے صحیح ہوتے ہیں، نہ دین کے لیے صحیح ہوتے ہیں، نہ ملک کے لیے صحیح ہوتے ہیں، بس بیٹھ کر فسادی باتیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے. جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے تو علماء سے رجوع ہونے کی کوشش کریے، بھلے آپ کو وہ نماز اور صلاح اور صبر کی تلقین کرے. اسی کے اندر جو ہے دیکھیے نجات ہے، اسی کے اندر نجات ہے، یاد رکھیے.
اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. کچھ کامنٹس اور کوشچنز دیکھ لیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا بھائی. مختار بن احمد کہہ رہے ہیں کہ ایجپٹ کا پالیٹکس کے بارے میں پلیز ایک ویڈیو بنائیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نور محمد کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی. تنویر عالم کا کہنا ہے کہ سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ RSS کے بارے میں کچھ نہیں بولتے. اس کا جواب میں نے اسی ویڈیو میں دے دیا ہے, سن لیجیے انشاءاللہ. زبیر بٹ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب از اے اسٹرانگ کنٹری آف ورلڈ. مختار احمد کہہ رہے ہیں کہ 2023 کا خلافت کا منجن میں ہماری یوتھ لگا ہے. ارے کیا کہیں, حالانکہ اتنا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی جو ہے لوگ اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اردوغان صاحب جو ہے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں, سعودی عرب کے سامنے اور UAE کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک چکے ہیں. اس کے بعد بھی جو ہے لوگ 2023 خلافت کے خواب میں مصروف ہیں. ضیاء الرحمن کہہ رہے ہیں کہ لبرلزم کیا ہے اور انڈیا میں کچھ ایسے پاپولر لوگوں کی مثال دے کر بتائیے ذرا, اور دھرو راٹی فیکو کے بارے میں کچھ بتائیے ذرا. مسلم ایسے بہت لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ BJP کے خلاف. مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے, مسلمانوں کو لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد BJP کو شکست دینا ہے. مطلب ہم پیدا ہی ہوئے ہیں BJP کو شکست دینے کے لیے, ایسا سمجھتے ہیں. بھائی کرنے کے لیے بہت پروڈکٹیو کام ہے. ٹھیک ہے, بہت پروڈکٹیو کام ہے. BJP کو شکست دینا, مودی کو شکست دینا, RSS کو شکست دینا, یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اب اللہ کو راضی کریے, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے جان مال کی حفاظت کرے گا, پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سر بلند کرے گا آٹومیٹکلی. یہ دھرو راٹی جیسے لوگوں کے پیچھے آپ جاؤ گے, ٹھیک ہے, یہ بڑے آنیسٹلی بتاتا ہوں میں, یہ بڑے چٹے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں دھرو راٹی جیسے لوگ. دھرو راٹی جو یعنی اس نے کئی ایسی فیک نیوز پھیلائی ہے, پتا ہے آپ کو, دھرو راٹی نے بہت فیک نیوز پھیلائی ہے, مگر زبیر نے کبھی اس کو فیکٹ چیک نہیں کیا. ایسی 5 نیوز بتا دیجئے دھرو راٹی کی جس کو زبیر نے فیکٹ چیک کیا نہیں. یہ سب ایکچولی کانگریس کا نیکسس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے یعنی کہ کانگریس یا لیفٹ یا کمیونسٹ, انہی سے ان کا انکلینیشن ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو نیوٹرل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, بڑا مطلب آپ کو ایسے بتا دیں کہ ہم بڑے نیوٹرل ہیں, یہ وہ ہے. یہ پورا ایک ان کا نیکسس ہوتا ہے, اس کے پیچھے جو ہے نا اپوزیشن پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں. تو خیر مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے, دور رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے, دھرو راٹی صرف وہ BJP کے خلاف بول رہا ہے, آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دھرو راٹی نے اپنے کئی ویڈیوز میں ایتھیزم کو اس نے پروموٹ کیا, رچرڈ ڈاکنز کی کتابوں کو اس نے پروموٹ کیا. مسلمانوں کی غیرت مر جاتی ہے یہاں پر, صرف ہندو کی دشمنی میں, BJP کی دشمنی میں, RSS کی دشمنی میں جا کر جو ہے دھرو راٹی کو سن بھی رہے ہیں, پروموٹ بھی کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے لوگوں کو. شمیم یوسف کر رہے ہیں کوڈوز ٹو برادر زہاق, یو آر ڈوئنگ ٹریمینڈس جاب برادر, کیپ ایکسپوزنگ اینڈ گائیڈ اس وتھ نالج مینی, may اللہ bless you. جزاک اللہ خیر. ویاک بہت بہت شکریہ. سید علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دین کو استعمال کر کے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. جی. وجاہت سبانی کہہ رہے ہیں کہ بائیگن وائن, صحیح بولے بھائی. فارس شریف, بنانا طلاب بھی اس میں شامل ہے اور اس کا ڈینجر ماڈرن اسلامسٹ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ سلفیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے. اس طرح کے بہت اپنے آپ کو جو طلاب ہوتے ہیں, واقع میں ریئل طلاب بھی ہوتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہوتے, واقع میں وہ دین کا علم حاصل کرنا, سیکھنا, یاد کرنا ان کا ایک الگ ہی ایک مقام ہوتا ہے. مگر کچھ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو بڑی بڑی ڈنگیں مارتے ہیں طلاب بن کر. یہ لوگ بھی جو ہے اخوانیت کی بڑی تائید کرتے ہیں. شیخ خالد احمد کہہ رہے ہیں آؤ حیدرآباد کو بھائی بیٹھ کے بات کریں گے. کون ہے کیا بیٹھ کے بات کرتے, سن لو ادھر سے انشاءاللہ. حیدرآباد اگر ہم آئے بھی تو ہم رشتہ داروں سے اور جو ہے فیملی کو ٹائم دینے کے لیے آئیں گے, ایسا تھوڑی جہاں وہاں ادھر ادھر جا کر بیٹھ کر بیٹھک مارنے کے لیے تھوڑی آئیں گے. عامر علی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الیاس شرف الدین بھی PFI کے سپورٹ میں پوسٹ ڈالے, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ الیاس شرف الدین صاحب جو ہے بیچارے اولڈ سکول آدمی ہیں, 1990s کے آدمی ہیں, ان کی نالج ایک دم آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ان کو بس بولنا آتا ہے اور چلانا آتا ہے, 2 چیزیں آتی ہیں. ان کو ہم نے بہت بار سمجھایا تھا مگر یہ سمجھے نہیں. یہ PFI کے سپورٹ میں صرف اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ان کو بس RSS کے اگینسٹ میں بولنا ہے, بس اس لحاظ سے یہ PFI کے. اب یہ کیا بولتے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو. PFI کو بین کرے تو RSS کو بھی بین کرو. اچھا یہ اب آپ کہیں کہ بھائی مثال کے طور پر مسلمان نے کچھ جرم کیا, میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا, تو الیاس شرف الدین صاحب کیا کرتے ہیں,
وہ مسلمان کا جرم غلط تھا اور ایز اے مسلم یہ نہیں کرنا چاہیے اور اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، یہ بولنے کے بدل وہ واٹر باٹری کرتے ہیں. واٹر باٹری یعنی کہ اچھا تو بھائی ہندو نے بھی کیا، آر ایس ایس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، ہم کو کیوں بول رہے ہو، ان کو کیوں نہیں بولتے. یہ جو رینٹنگ ہے یہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں اور اسی پہ ان کے یہ جو ویڈیو پروگرامز ہیں وہ اسی پہ چلتے رہتے ہیں. ایز سچ تو وہ کوئی نالجبل آدمی نہیں ہے، 1990s اولڈ سکول آدمی ہے. ٹھیک ہے. ضیاء الرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اخوانیوں کے بارے میں جتنا کھلے انداز میں آپ نے بولا ہے میرے خیال سے شاید اتنا کھل کے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا. بہت ضروری ہے آپ ایسے ہی ان کی ریالٹی بتاتے رہیے. الحمدللہ بہت سے لوگ آپ کی ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب. محمد عبدالشکور کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح کہا آپ نے بھائی، جزاک اللہ خیر. اچھا بلال محمدی الہندی پوچھ رہے ہیں کہ کولکتہ کب آئیں گے. کولکتہ ابھی ہمارا تو بھائی انڈیا جانے کے لیے وقت نہیں نکل رہا ہے، ہم کولکتہ کہاں جائیں گے. زہیب اقبال کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ لوگ پروفیسر بنتے ہیں اور کبھی پولیٹیکل لیڈرز اور کبھی ڈاکٹر بنتے ہیں اور کبھی مفتی بنتے ہیں اور کیا کیا بنتے کی یہ لوگ بالکل ہر رنگ میں ڈھل جاتے ہیں اور لوگوں کو الو بناتے ہیں. عبد الرحمان سید بول رہے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ضیاء الرحمان کا ایک اور کامنٹ آیا ہے کہ لبرلزم کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا، شاید بھول گئے، اوپر پوچھا تھا اور کچھ ایسے لوگوں کی مثال تاکہ اچھے سے سمجھ سکے. دیکھیے بھائی لبرلزم جو ہے نا یہ لیفٹ ونگ جسے کہتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان شارٹ رائٹ اور لیفٹ کیا ہوتا ہے. یہ فرانس سے جب شروع ہوا تھا، فرانس میں مونارکی تھی تو انہوں نے کہا کہ کنگ کے ساتھ جو ہے وہ رائٹ میں آ جائے اور جو اس کے اگینسٹ میں ہے وہ لیفٹ میں چلے جائے. تو یہاں سے لیفٹ رائٹ اور لیفٹ کا ایک وجود ہوا. اور جو لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ لیفٹ میں ہوتے ہیں، وہ رائٹ میں نہیں ہوتے. لبرل جس کو رائٹ ونگ جو ہے لبرلز کو جو ہے لپٹارڈ بھی کہتے ہیں اور جو ہے الگ الگ ناموں سے ان کو جو ہے لپس کہتے ہیں، لپٹارڈ کہتے ہیں، ووک کہتے ہیں لوگوں کو، اس طرح سے ان کو مخاطب کرتے ہیں. تو لبرلز جو ہوتے ہیں یہ ایل جی بی ٹی کے قائل ہوتے ہیں، یہ لوگ ابارشنز کے قائل ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی دھرم کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے. ان کے نزدیک میں جو ہے اگر کوئی ہندو تلک لگاتا ہے، اگر کوئی ہندو عورت تلک لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پراؤڈ ہندو ہوں، تو ان کے نزدیک میں وہ ہندو عورت کمیونل ہے، ان کے نزدیک میں وہ ہندو آدمی کمیونل ہے. اگر اس طرح سے ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، توحید پر رہیں گے، تو ان کے نزدیک یہ مسلمان آدمی جو ہے بہت ہی کٹروادی ہے اور ریڈیکل ہے. اس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ کسی مذہب میں یقین نہیں رکھتے اور ہر مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہر مذہب کے خلاف ان کے جو ہے شیطانیت ہمیشہ سے چلتی رہتی ہے. تو یہ ہوتے ہیں لبرل، ووکس اور لیفٹ. شیخ احمد پوچھ رہے ہیں کہ شکریہ بھائی آپ ویڈیو بنائیں. بہت بہت شکریہ. کبھی جدہ آئے تو ملاقات کریے، سلام دعا کے لیے انشاءاللہ. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ پی ایف آئی کے ممبرز ان کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دوسروں کے پاس چھپا کے رکھ رہے اور دوسرے لوگ چھپا کے رکھ لیتے اپنے گھروں میں. اچھا. سراج شیخ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ٹرولی سیئنگ. ضیاء الرحمان صاحب کا کامنٹ آیا ماشاءاللہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ ذاکر نائک کو ایکسپوز کرتے ہیں، ذاکر نائک کو ایکسپوز کرتے ہیں تو ان کی خدمات بھول جاتے ہیں. انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسلم بنایا ہے، اس پر آپ کیا بولیں گے؟ ذاکر نائک صاحب کے آرگنائزیشن کے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. 2002 میں ان کے پاس دعوت ٹریننگ کیا تھا اور میں نے ان کے دعوت سینٹر کے ساتھ اور ان کے آرگنائزیشن کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ ان کی خدمات ہیں، خدمات تو تاریخ میں بہت سارے لوگوں کی ہوئی ہیں، مگر ساتھ میں جو ہے پرابلمز انہوں نے کریٹ کیے ہیں یا پھر نقصان جو انہوں نے پہنچایا ہے وہ اس کو سپرسیڈ کر دیتی ہے. مثال کے طور پر اسرار احمد جیسے گمراہ کن آدمی کو اپنے ٹی وی پر پلیٹ فارم پر بلا کر جو ہے پلیٹ فارم دینا، یہ ایک چیز انہوں نے کی. اور ایسے بہت سارے شریر اور عجیب اور غریب قسم کے لوگوں کو انہوں نے بلایا اور اپنے ٹی وی پر پلیٹ فارم دیا. دوسرا یہ کہ ان کے اندر ہٹ دھرمی اور شدت بہت تھی اور انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ ان کے جو استاد ہے جن کی بڑی عزت کرتے ہیں اس میں سے محمد ددو ہے. ٹھیک ہے، محمد ددو ایک تیجانی صوفی ہے اور یوسف قرضاوی کی نماز جنازہ اسی نے پڑھائی ہے، ایک پرلے درجے کا اخوانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سلمان عودہ، سفر حوالی ان کے بڑے استاد ہیں.
تو ایسا گمراہ کن آدمی ہے، تو ایسے گمراہ کن آدمی کی پازیٹیوٹی بتانے میں بھی شرم آتی ہے، اور پازیٹیوٹی بتانا بھی نہیں چاہیے۔ انفیکٹ میں نے جو منہج کی کلاسز تھی اس میں نے یہ سنا تھا کہ جو ہے جو اہل البدع ہوتے ہیں ان کی اچھائیاں بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا نقصان اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر